ہر بچہ پیدائشی ضدی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس کی ضد کے پیچھے ماں باپ کی وہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ محبت سمجھ کر کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بچہ نہ صرف بات نہیں سنتا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو سنبھال لیں گے تو کل آپ کو اس کے رویے پر رونا نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہر اس ماں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کہتی ہے میرا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا۔ پتہ نہیں آج کل کے بچے اتنے اگریسو کیوں ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کبھی مسئلہ بچے میں نہیں ہوتا بلکہ ان عادتوں میں ہوتا ہے جو ہم روز انجانے میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ مٹی کی طرح ہوتا ہے، آپ جس انداز سے اس کو شیپ دیں گی وہ ویسا ہی بنتا چلے جائے گا، وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو ماں کی وہ 5 حقیقت پر مبنی غلطیاں بتاؤں گی جو بچوں کو ضدی، ڈھیٹ، غصے والا اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ یقین مانیں یہ باتیں اتنی زیادہ ریئل ہیں کہ شاید آپ کو اپنی زندگی کے کئی سینز یاد آ جائیں۔ سب سے پہلے مسٹیک نمبر 1، ہر بات پر چیخنا اور غصہ کرنا۔ بہت سی مائیں سمجھتی ہیں کہ روز یا زور سے ڈانٹنے سے بچہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب بچہ ہر روز چیخیں سنتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے یا پھر اتنا سخت کہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ آپ چاہے اسے جتنا بھی ڈانٹ لیں، جتنا بھی مار لیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ شروع میں بچہ خاموش رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ بھی چیخ کر جواب دیتا ہے، کیونکہ بچے سننے سے زیادہ آپ کو کاپی کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول ہر وقت غصے والا ہوگا تو بچہ بھی کام نہیں رہ سکتا۔ ہر وقت چپ ہو جاؤ، تم بہت بدتمیز ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہر کام تم نے غلط کرنا ہوتا ہے، یہ وہ اس طرح کے جملے آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ اٹینشن لینے کے لیے ضد شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی بچے کی جو ضد ہوتی ہے صرف اس کے اندر کی تکلیف ہوتی ہے جو ایک پیرنٹس بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور وہ اپنے بچے کو ضدی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسٹیک نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے بچے کی ہر ضد پوری کرنا۔ یہ غلطی اکثر محبت کے نام پر ہوتی ہے۔ بچہ رویا، فوراً موبائل دے دیا۔ مارکیٹ میں اگر اس نے ضد کی ہے، فوراً چیز خرید کے اسے دے دی۔ اگر اس نے کھانا نہیں کھایا، جو مانگا اس کو بنا دیا۔ شروع میں یہ چیزیں بالکل چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر میں زور ڈالوں گا، کسی چیز کے لیے ضد کروں گا تو وہ میری پوری ہو جائے گی اور مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور یہی جو اس کے اندر سوچ ہوتی ہے اس کو ضدی بنا دیتی ہے۔ اپنے بچے کے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں، اسے اپنے بچے کے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں، اس سے اپنی باؤنڈریز سے سکھائیں کہ ہر خواہش پوری کرنا محبت نہیں بلکہ فیوچر میں بچے کو ایموشنلی ویک بناتا ہے، کیونکہ جب فیوچر میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اگر اسے کوئی چیز نہیں مل پا رہی ہوتی اور چیز نہیں ملتی تو وہ چیز اس کی پرسنالٹی کو ڈسٹریکٹ کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ پھر وہ نہیں سننے کا عادی ہی نہیں رہتا، اور جب بچہ نہیں برداشت نہیں کر سکتا نا تو وہ بڑے ہو کر بھی ریلیشن شپ میں اگریسو ہو جاتا ہے۔ تو ریئل پیرنٹنگ کا مطلب ہر چیز دینا نہیں ہوتا بلکہ صحیح وقت پر روکنا بھی ہوتا ہے، یہی اصل پیرنٹنگ ہے۔ مسٹیک نمبر 3 ہم بات کریں گے بچوں کو وقت نہ دینا۔ آج کل کی بہت سی مائیں جسمانی طور پر بچے کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ایموشنلی نہیں ہوتی۔ بچہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ماں موبائل میں بزی ہوتی ہے، بچہ اپنی ڈرائنگ دکھانا چاہتا ہے لیکن جواب آتا ہے ابھی نہیں، بعد میں دیکھ لوں گی، تنگ مت کرو۔ یا بچہ اپنی کوئی بھی چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہے، آپ کی اپنی اسکول کی کوئی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے، اپنے فرینڈس کی، تو ہم کیا کرتے ہیں، بزی ہوتے ہیں یا پھر ہم سننا ہی پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کیا فضول کی باتیں لے کر بیٹھ کے چپ کر جاؤ ہم نے، تو یہاں پہ پھر وہ کیا تھا، ضد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے، کیونکہ نیگیٹو جو اٹینشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ بچے کو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے بچوں کو ایکسپینسو ٹوائز چاہیے، اسے مہنگی مہنگی چیزیں چاہیے، اسے ہر وہ چیز چاہیے جو بچے یوز کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں لیکن بچے کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صرف 15 منٹ کی محبت بچے کی پوری پرسنالٹی بدل سکتی ہے، لیکن جب بچہ ایموشنلی اگنورڈ فیل کرتا ہے تو اس کے اندر فرسٹریشن بڑھنے لگتی ہے، اور پھر وہی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ضد بن جاتی ہے۔ مسٹیک نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے ماں باپ کا آپس میں لڑنا۔
ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اکثریت گھروں میں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کا امپیکٹ بہت زیادہ بچوں پر اثر رکھتا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ گھر کی لڑائیاں صرف شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں رہتی، وہ بچوں کے دلوں میں بھی اتر جاتی ہیں۔ جب بچے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اتنا خطرناک امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کچھ دیر پہلے آئی تھنک یوٹیوب یا اپنی ٹک ٹاک اوپن کی تھی، اس میں ایک پوسٹ آئی تھی کہ اسی طرح ایک میاں اور بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، اور یہ جو آٹے والی مٹی نہیں ہوتی جسے ہم ٹرنک بولتے ہیں، اس میں جب دونوں میاں بیوی کی لڑائی آپس میں ہو رہی تھی، اتنی خطرناک حد تک لڑائی بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب فادر کی وجہ سے یا گھر میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہو، آپ کے فادر بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں سہم جاتے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے چھپ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ آٹے والی مٹی ہے اس کو کھولا اور اس کے اندر چھپ گئے۔ ایک 8 سال کا بچہ تھا، ایک 6 سال کا بچہ، اور اوپر سے جب وہ اندر اس کے انٹر ہوئے نا تو کنڈی بند ہو گئی۔ تو ماں باپ کی لڑائی ہوتی رہی، آئی تھنک بچوں کو ڈھونڈا ہوگا یا پتہ نہیں مطلب کیا ان کا سین بنا۔ تو وہ جب بچے 48 گھنٹے بعد برآمد ہوئے، جب انہوں نے وہ کھولا تو پتہ چلا اس کے اندر ایک 8 سال کا بچہ اور ایک 6 سال کا بچہ، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، سانس نہ مل جو ہے وہ اس کے اندر ان کا دم گھٹ کے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یار یہ جو پیرنٹس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتی ہیں، بچوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ خدا را اگر میری ویڈیو مائیں سن رہی ہیں تو پلیز اپنے ہسبینڈ کی لڑائی اپنے روم تک رکھیں، بچوں تک مت آنے دیں۔ اگر ہسبینڈ سنیں تو پلیز اپنی بیوی سے جو لڑائی ہے وہ ایک لمٹ میں رکھیں، جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے بچے ہو جائیں تو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی خراب کرتی ہے آپ کی لڑائی، وہ آپ کے بچوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ روز چیخے، تانے، بے عزتی اور غصہ دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ بعض بچے ضد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سکون نہیں ہوتا، وہ اٹینشن چاہتے ہیں، انہیں محبت چاہیے ہوتی ہے، سیف ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جب گھر میں آپ ہر وقت ٹینشن ہو تو بچہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ڈسٹرب بچہ اکثر ضدی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے ایکسپینسو گھر نہیں یاد رکھتے، وہ گھر کا ماحول یاد رکھتے ہیں۔ جیسا پیرنٹس اپنے گھر کا ماحول رکھیں گے، بچے کے دل میں ویسا ہی بن جائے گا، اور اس کی پرسنالٹی ماحول کے ساتھ ویسے ہی گروم کریں۔ اگر آپ ہر ٹائم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، تو یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ہی زیادہ کام، بہت ہی زیادہ ویل پرسنالٹی ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بچے اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں، یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ بچے سب سے زیادہ اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے بچے کی بات نہ سننا۔ بہت سے پیرنٹس صرف حکم دیتے ہیں لیکن بچے کو سنتے نہیں ہیں۔ تم چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے، بس جو کہا ہے وہ کرو، ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے سینٹینس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پیرنٹس اپنے بچے کے آگے۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے شاید میری ویلیو ہی نہیں ہے، میری کوئی قدر ہی نہیں ہے، شاید میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ہر بچے کی ایموشنز ہوتی ہیں، ہر بچے کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو لگتا ہے کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی مجھے سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ضد کے ذریعے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی غور کریں، کئی بچے اصل میں بدتمیز نہیں ہوتے، وہ صرف انہرڈ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی ان کی بات بھی سمجھے۔ جب آپ بچے کو عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرنا سیکھے گا۔ بچہ وہی کرے گا، وہی سیکھے گا جو آپ خود کریں گے، جو آپ دونوں پیرنٹس، ماں باپ خود کریں گے۔ جیسا آپ گھر میں ماحول رکھیں گے ویسا ہی آپ کا بچہ بنتا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں کبھی کوئی دیکھا ہے کہ کسی کا بچہ بہت ہی فرما بردار ہے، بہت ہی کام ہے، بہت ہی سلجھا ہوا، بہت ہی نیک اور شریف، تو گھر میں ان کا ماحول ایسا ہے، ان کے پیرنٹس اس طرح رہتے، انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ایسا دیکھا ہے، تو اس لیے ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی ابھر کر آئی ہے۔ تو جب آپ ہر ٹائم گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، غیبت، یہ وہ چغلیاں، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے گھر میں ہر ٹائم چلتا رہے گا، آپ چیخیں چلاتی ہو، اپنے بچے کو نہیں سنیں گی، اس کو نہیں سمجھے گی، اس کی بات کو نہیں، تو آپ کا بچہ کیسے آپ کہیں گے اس کی اچھی پرسنالٹی آئے گی؟ تو اس لیے بچے ضدی پیدا نہیں ہوتے، ہماری بہت ساری عادتیں، ہمارا لہجہ، گھر کا ماحول، ہماری تربیت آہستہ آہستہ ان کی شخصیت بناتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو دل کو سمجھ لیں گی نا تو کل وہ پوری دنیا میں آپ کا سہارا بنے گا۔ یاد رکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو صرف کھانا، کپڑے اور اسکول نہیں چاہیے ہوتا، اسے آپ کی محبت، توجہ، سکون اور سمجھنے والے والدین چاہیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف ماں کا نرم لہجہ ایک ضدی بچے کو بھی بدل دیتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو اس کو ان پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت یا ان کی تربیت بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج کل بچوں کی ضدی ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔